الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر عمر عثمان و حیدر باغبان جب ہوں تو کیوں کر نہ باغے مصطفیٰ میں پھر بہار آئے
ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ۔ بزرگان محترم، علماء ملت، برادران اہل سنت والجماعت، چند منٹ کے لیے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل کرم اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار تعالی نے جناب ہمارے ساتھی صوفی محمد اسلم صاحب کے صاحبزادگان کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشیوں سے نوازا ہے، اور صوفی صاحب کے گھرانے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حسین دن، جس کا ہر والد کو، والدین کو، کنبے قبیلے کو انتظار ہوتا ہے، دیکھنا نصیب کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی اور زیادہ خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ اور بدعات، خرافات، رسومات، فضول کاموں میں اپنا روپیہ پیسہ صرف کرنے کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا کا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا انہوں نے ایک حسین پروگرام بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس نیک جذبے کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی اہل ایمان ہیں مسلمانان پاکستان، خاص طور پر اس علاقے کے، حسب توفیق جتنی بھی کسی کو توفیق ہو، ایسے موقعوں پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا بہتر انداز میں شکریہ ادا کیا جائے۔ کیوں بھائی، آپ سب کو اس بات سے اتفاق ہے۔ میں اس موقع پر، نکاح شادیوں کے اس اجتماع کے موقع پر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اور آج بھی میں اس موقع پر عرض کرنی ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر والدین بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ یہ شادی کی خوشی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں، دوست احباب کو اس خوشی میں شریک کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جن کو اتفاق ہو وہ غفلت اور سستی کے ساتھ جواب نہیں دیں گے، بلکہ ایسا جواب دیں گے کہ پتہ چلے کہ بات یہی ہے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی گھروں میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، بغض اناد کی کیفیت، اور ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے گلے شکوے، ایسی کیفیت
بیویوں سے شروع ہو کر مردوں تک پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کنبے قبیلے والے برادریوں والے آپس میں ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جہاں دو رشتے قائم ہونے کے بعد خوشیاں ہونی چاہیے، وہاں اب دشمنی، پہلے اختلاف، پھر مخالفت، پھر عداوت، یہ کیفیت ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کنبوں قبیلوں میں ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ایسے ہی ہوتی ہے؟ کتنے عرصے کے بعد شروع ہوتی ہے؟ جی بھائی اندازہ یہ بزرگ فرما رہے ہیں 1 مہینے کے بعد ہوتی ہے۔ بھائی آپ حضرات کا کیا اندازہ ہے؟ بہرحال لگتا یہ ہے کہ اس پر سب کو اتفاق ہے کہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اس کی وجہ، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بھائی بیماری اگر پتہ چل جائے، واضح ہو جائے تو اس کا دور کرنا ضروری ہو جاتا ہے یا نہیں؟ میری، آپ کی، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر جنت کا گہوارہ بن جائیں، اس میں خوشیاں ہوں، عداوتیں نہ ہوں۔ یہ سب چاہتے ہیں، کیوں بھائی سب چاہتے ہیں یا نہیں؟ آپ سب چاہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں ہوں، امن ہو، اطمینان ہو، سکون ہو۔ تو ہمیں وہ بیماری تلاش کر کے اس کا خاتمہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوں، اختلافات نہ ہوں، دیکھیے پہلے یہ اختلاف عورتوں سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ مردوں تک آتا ہے، پھر کنبوں قبیلوں تک آتا ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ عورتیں اس اختلاف میں جو گھروں کے اندر ہوتا ہے، مردوں کو اپنے پیچھے لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں بالآخر۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائی حقیقت کا اعتراف کرنا یہ بھی جواں مرضی ہے۔ بہت خوب، یہ بھی جواں مرضی۔ بھائی جو حقیقت ہے سر عام، اس پر آپ حضرات کو اتفاق کر لینا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے مجمع عام میں کہ گھروں کے اختلافات میں عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی کو لڑا دیتی ہیں۔ دو حقیقی بھائی، ساری عمر ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے، شادیوں کے بعد وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ تو پھر ایسی خطرناک بیماری، اس کا پتہ لگانا، اس کا دور کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ چاہتے ہیں؟ جی جو چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔ اس کا نام ہے، نام بتاؤں اس کا؟ نام بھی بتاتا ہوں، اس کی وجہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس کا نام ہے حسد۔ اس کا نام کیا ہے؟ حسد۔ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے، ساس کہتی ہے جب دیکھتی ہے بہو کو کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ساری عورتیں اس کی طرف متوجہ ہیں، وہ دانتوں کو کریچتی ہے کہ یہ تو کبھی مجھ پر یہ وقت تھا، اب اس نے پہنے ہوئے ہیں، یہ بنی ٹھنی ہوئی ہے۔ اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو۔ میں عرض کروں یہ بیماری، اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں حسد کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث پاک، میں وہ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یا آپ نے اپنے گھروں میں اس بات کو رائج کرنا ہے، اپنی بیویوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ بیویاں بیویوں سے حسد نہ کریں، اور اگر انہوں نے کرنا ہے تو مردوں کو اس کے اندر استعمال وہ بھی نہ کریں اور مرد استعمال نہ، تو انشاءاللہ خیر رہے گی، انشاءاللہ خوشی رہے گی۔ میں اس موقع پر یہ بات عرض کروں، دیکھیے حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، ایک صحابی آئے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک سے وضو کے قطرے گر رہے تھے، آ کر انہوں نے مسجد میں نوافل شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ صحابہ کرام اور بھی بیٹھے ہیں، نوافل کے لیے اور بھی آ رہے ہیں، اور بھی وضو کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ کچھ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی یہی فرمایا، تیسرے دن بھی یہی بات فرمائی، اور اسی صحابی کے بارے میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ میں دیکھوں کہ اس کا کون سا عمل ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تیسرا دن ہے اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور صحابہ کا اس پر ایمان اور یقین نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ارادہ فرماتے ہیں جستجو کا، تحقیق کا، ظاہری طور پر کوئی عمل خاص ایسا نظر نہیں آیا جو دوسروں سے ممتاز۔ آپ نے ان کے ہاں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے کچھ مجبوری ہے، میں 3 دن تقریباً آپ کے ہاں مہمان کے طور پر رہنا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے اجازت دے دی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ وہ 3 دن انہوں نے یہ دیکھا کہ تینوں دن عشاء کی نماز پڑھی، کچھ ذکر کیا، اس کے بعد سو گئے، صبح کو اٹھے، اذان کے وقت اٹھے اور جا کر مسجد میں نماز پڑھی، اور یہ معمول کوئی ایسا نہیں تھا عبادت کا کہ خاص طور پر وہ یہ سمجھتے کہ یہ رات کو عبادت کرتے ہیں۔ رات کو آئے، عشاء کے بعد تھوڑا سا ذکر کیا، سو گئے، صبح اذان ہوئی، اٹھ کر مسجد میں چلے گئے، اور یہ صحابہ کرام کا عام معمول تھا۔ حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی 3 دن گزرنے کے بعد وہاں سے اجازت چاہتا ہے، اور جاتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی، جاتے ہوئے انہوں نے ادھر کیا ہے جی، میں آپ سے بات کر رہا تھا، ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ میری بات کی طرف توجہ دیں۔ انہوں نے حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی تھی، اس یقین کے ساتھ 3 دن وہاں رہ کر تحقیق کرنے کے بعد جب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی خاص بات نمایاں نظر نہیں آئی، جاتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی، اور میں آپ کے ہاں 3 دن اس مقصد کے لیے ٹھہرا ہوں، لیکن آپ کی کوئی نمایاں عبادت، کوئی نمایاں عمل جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ